بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مونٹیسری۔ کیا یہ دنیا کے سب سے مؤثر اسکول ہے؟ امیر اور مشہور لوگوں کی زندگیوں پر غور کرتے وقت ان کی کامیابیوں کے راز تلاش کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ یہاں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، آخر مشہور شیف جولیا چائلڈ، ناول نگار گبریل گارسیا مارکینز، گلوکار ٹیلر سوئفٹ اور گوگل کے بائنو لیری پیج اور سرگی بران، اور ان میں سب میں قدر مشترک کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام مشہور لوگ جب چھوٹے تھے تو وہ سبھی مونٹیسری اسکول میں پڑھتے تھے۔ امریکہ میں آرٹ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں مونٹیسری اسکولوں کے کردار کو ایک عرصے سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے، لیکن مونٹیسری اسکولوں کے طریقہ تعلیم کی شہرت اس سے پرانی ہے۔ بچوں میں بہت چھوٹی عمر میں ہی خود مختاری پیدا کرنے کی غرض سے یہ طریقہ تعلیم اطالوی ڈاکٹر اور ماہر تعلیم ماریا مونٹیسری نے ترتیب دیا تھا، اور اس بات کو ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ماریا مونٹیسری کی زندگی میں ہمیں حقوق نسوانی کی علمبرداری یا فیمنسٹ نظریات کی اولین جھلک دکھائی دیتی ہے، اور ان کی کہانی نہایت متاثر کن ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کے حصول کے لیے اٹلی کی اس زمانے کے مطلق العنان حکومت سے ٹکر لی تھی۔ کچھ اندازوں کے مطابق اب دنیا بھر میں کم از کم 60,000 اسکولوں میں مونٹیسری طریقہ تعلیم رائج ہے۔ تاہم حیرت انگیز طور پر اب بھی مونٹیسری تعلیم کے فوائد بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ اس کا جزوی وجہ یہ ہے کہ کمرہ جماعت میں سائنسی تحقیق کرنا آسان نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مونٹیسری طریقہ تعلیم پر موجودہ تحقیق کو شکوک و شبہات اور شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم حال ہی میں محققین ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور حالیہ تحقیق کے نتائج ان تمام اساتذہ، والدین، طالب علموں اور درحقیقت ہر اس شخص کے لیے دلچسپی کا سامان ہے جو سمجھتے ہیں کہ بچوں کا دماغ واقعی لچکدار ہوتا ہے اور اسے خاص انداز میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اٹلی کے شہر روم اوپرا نازل والنالے مونٹیسری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی رکن ایلیٹ تاؤنی کہتی ہیں کہ مونٹیسری کی زندگی کے کچھ اہم فیصلوں کے لیے ان کی والدہ کا تعاون بہت ضروری تھا، جسے ابتدائی تعلیم کے بعد کسی ٹیکنیکل اسکول میں داخلے، اسی طرح میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے کے فیصلے کرتے وقت بھی ان کے والدین کی حمایت بھی ضروری ثابت ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں طب کے شعبے پر مردوں کی اجارہ داری تھی۔ ہر بچے کو آزادانہ طور پر نقل و حرکت اور عمل کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اور انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور مسئلے کو حل کرنے کی مہارتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس طریقہ تعلیم میں اساتذہ کا کام محض رہنمائی کرنا تھا، جو بچوں پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتے اور نہ ہی انہیں کنٹرول کرتے۔ آج دنیا بھر میں مونٹیسری اسکولوں کی بہت سی مختلف اقسام موجود ہیں، لیکن اوپرا مونٹیسری نامی تنظیم ان میں سے بہت اداروں کو تسلیم نہیں کرتی۔ تاہم ان اسکولوں میں بھی اس طریقہ تعلیم کے کچھ بنیادی اصول برقرار ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ اساتذہ کو ایک نرم گائیڈ یا رہنما کے طور پر پیش کیا جائے، جن کا کام بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہو تاکہ بچے بالغ افراد کی کم سے کم مداخلت میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ سسلی میں قائم ایک مونٹیسری
ایکو 16 کی ہیڈ ٹیچر مریم فیروز کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں بچے اپنی سرگرمیوں کا انتظام خود ہی چلاتے ہیں۔ ایکو اسکولہ میں کچھ مضامین دوسری نرسریوں کے یا پری اسکولز اور دیگر پرائمری اسکول میں پڑھائے جانے والے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، جیسے ریاضی اور موسیقی، لیکن ایکو اسکولہ میں عملی زندگی کے نام سے ایک حصہ بھی شامل ہے جو مونٹیسری کے بنیادی اصولوں کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس میں بچوں کو خود پر انحصار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس حصے میں بچوں کو حقیقی زندگی کے عملی سکھائے جاتے ہیں، جیسے اپنے ہم جماعت بچے کو مشروبات پیش کرنا، چھوٹے بچے کو کسی قسم کے حادثے سے محفوظ رکھنے کے لیے پانی گرم کرنے کا کام اساتذہ کرتے ہیں، تاہم کھانے کی میز وغیرہ کو صاف کرنا اور کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کو پیش کرنا بچوں کا کام ہے۔ مس فیروز کا کہنا ہے کہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے دوران بھی بچے باری باری کھانا لگاتے ہیں اور یوں دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تعلیم نہ صرف بچوں میں آزادی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ ان میں تعاون کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ یہاں مختلف عمر کے بچوں کو ایک ہی کمرہ جماعت میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ بڑے بچے چھوٹے بچوں کی مدد کر سکیں۔ بچوں کے درمیان مقابلہ بازی سے بچنے کے لیے اس مونٹیسری میں کوئی ٹیسٹ یا گریڈ نہیں ہے۔ ہر کلاس کا دورانیہ 3 گھنٹے ہوتا ہے تاکہ بچے اپنے کام پر پوری توجہ دے سکیں اور ان کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ یہ تصور جتنا خوشگوار اور عقلی نظر آتا ہے، کیا اس سے کوئی ٹھوس فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عام کلاس روم میں دیکھے جا سکتے ہیں؟ بظاہر یہ ایک سادہ سوال دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مونٹیسری تعلیم کے مخصوص پہلوؤں کے فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن تحقیق کے نتائج اہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کمرہ جماعت میں کوئی چیز کام کرتی ہے یا نہیں، سائنسی تحقیق سے یہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ مونٹیسری اسکولوں کے بچوں کو کم عمری ہی سے خود سیکھنے کی صلاحیتیں مل جاتی ہیں اور وہ انہیں کسی مسئلے کا خود حل تلاش کرنے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں سینئر ہاسپٹلائر یونیورسٹی میں نیورو سائنٹسٹ اور خود مونٹیسری کی سابقہ ٹیچر سولنگے ڈیریوٹ بھی اس طریقہ تعلیم کی مداح ہیں۔ ایک حالیہ مطالعے میں انہوں نے دیکھا کہ مونٹیسری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں کی تعلیمی نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ نالج اینڈ ورک ایک ایسا چینل ہے جس میں آپ کے اور آپ کے بچوں کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کے بآسانی حل کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔